پرانے وقتوں کا قصہ ہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ یہاں پر بہت سی بکریاں اور ان کے بچے رہتے تھے۔ یہ علاقہ بہت ہی سرسبز تھا، اسی لیے بکریاں اور ان کے بچے بہت خوشی خوشی یہاں رہتے تھے۔ دریا کا پانی بھی 24 گھنٹے میسر تھا، اس وجہ سے انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر ایک بکری اور اس کا چھوٹا بچہ بھی رہتا تھا۔ میمنہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک دن بکری نے میمنے کو بلا کر کہا، اب میں تمہیں خوشحال زندگی گزارتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب تمہیں اپنے بلبوتے پر زندگی گزارنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک خوشحال گھر بناؤ اور اس میں رہو، لیکن یاد رکھو تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارو۔ میمنہ بولا، ہاں ماں، کیوں نہیں؟ مجھے آپ سے جدائی کا دکھ تو ہے، لیکن میں آپ کی خواہشات پر پورا اتروں گا۔ آپ میرے لیے بالکل پریشان مت ہو، میں ضرور اپنے لیے ایک اچھا گھر بناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ماں اسے جاتا دیکھ کر دکھی تو ہوئی، مگر وہ اس کے لیے بہتر سمجھتی تھی اور سوچتی تھی، اس لیے اس نے اسے جانے سے نہیں روکا۔ سب سے پہلے میمنہ ایک کسان کے پاس گیا۔ مجھے آپ سے تھوڑی مدد چاہیے۔ کیا آپ مجھے تھوڑا سا بھوسا دے سکتے ہیں؟ مجھے اپنے لیے ایک گھر بنانا ہے اور اس میں رہنا ہے۔ ارے کیوں پریشان ہوتے ہو بچے؟ جتنا مرضی بھوسا لے لو، یہاں سے جتنا بھی چاہتے ہو بھوسا اٹھا سکتے ہو بیٹا، تم تو بہت پیارے میمنے ہو۔ آپ کا بہت 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 شکریہ۔ میں آپ کا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ارے بچے، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ آپ بالکل بھی پریشان مت ہو، آپ جتنا چاہو اتنا بھوسا یہاں سے اٹھا سکتے ہو۔ میمنے نے وہاں سے بھوسا لیا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ اسے ایک پہاڑی کے پاس ایک بہت خوبصورت جگہ نظر آئی۔ یہ گھر بنانے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کے بعد ساری رات محنت کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے ایک بہت پیاری جھونپڑی تیار کی۔ اس جھونپڑی میں اس نے اپنے رہنے کا بہترین انتظام کر لیا۔ اس طرح سے پوری رات محنت کرنے کے بعد اس نے یہ جھونپڑی تیار کی اور رہنے کے لیے جگہ بنا لی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے اپنی ماں کے بغیر ایک رات بھی گزاری اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے ایک پیاری سی اور چھوٹی سی جھونپڑی بھی بنا لی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قریب ہی ایک بہت خوفناک بھیڑیے کا علاقہ تھا۔ چونکہ وہ گھر سے باہر کبھی نہیں نکلا تھا، اس لیے اسے ان باتوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ جب رات گہری ہو گئی تو وہ یہاں آ پہنچا۔ یہ کالا بڑا شیطان تھا۔
جس نے آ کے بکری کے بچے کو باہر آنے کے لیے کہا۔ باہر آؤ، باہر آؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، باہر آؤ۔ بکری کا بچہ اندر سے یہ سب منظر سن رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، مگر وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے اندر سے ہی آنے سے منع کر دیا۔ ارے نہیں، میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا۔ مجھے پتا ہے تم بہت بڑے کالے شیطان ہو، یعنی کہ بھیڑیے، اور مجھے کھانا چاہتے ہو۔ میں باہر آ گیا تو تم مجھے ہڑپ کر لو گے، مجھے سب معلوم ہے۔ میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اس کالے شیطان کو بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک زوردار گھونسا مارا اور جھونپڑی تباہ ہو گئی۔ بکری کا بچہ وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلی صبح بکری کا بچہ ایک لکڑہارے کے پاس گیا جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اب بھوسے کا گھر نہیں ٹک پائے گا، اس لیے اس نے لکڑی کا گھر بنانے کا سوچا اور اسی نیت سے وہ لکڑہارے کے پاس چلا گیا۔ بھائی لکڑہارے، آپ میری تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے تھوڑی سی لکڑیاں دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ لکڑہارے نے اسے لکڑیاں دے دیں۔ اس رات وہ لکڑیاں لے کر ایک اور جگہ پر آ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ اب وہ اس شیطان کے چنگل سے آزاد ہے اور وہ نہیں جانتا کہ بکری کے بچے نے اب کہاں پر ٹھکانہ بنایا ہے، یعنی کہ بھیڑیا۔ میں اب لکڑی کے گھر پہ رہوں گا، وہ گھر بھوسے کے گھر سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح ساری رات پھر بکری کے بچے نے محنت کی اور ایک لکڑی کا گھر بنا لیا۔ یہ گھر بھوسے کے گھر سے زیادہ مضبوط تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اب بہت اچھی محنت کی اور اس کا اسے پھل ملنے والا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بھیڑیا اس کی اس گھر کے بارے میں بھی بہت اچھے سے جان گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی گھر کے اندر پناہ لی اور سونے کی تیاری کرنے لگا، تبھی وہ بڑا اور خوفناک شیطان وہاں آ گیا۔ باہر آؤ، باہر آؤ، میں تمہیں کہتا ہوں باہر آؤ۔ بکری کا بچہ بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے اندر سے ہی اس کو نہ آنے کا اشارہ کیا، یعنی نہ کی۔ میں باہر نہیں آؤں گا، مجھے پتا ہے تم کل والے وہی شیطان ہو، میں باہر نہیں آؤں گا، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ مگر وہ کالا شیطان کہاں جانے والا تھا؟ وہ ایک بہت طاقتور بھیڑیا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر ایک عدد مکہ مارا اور اس کا گھر پھر سے تباہ کر دیا جو اس نے بہت محنت سے بنایا تھا۔ اگلی صبح جب بہت تیز ہوا چل رہی تھی تو بکری کا بچہ اینٹوں کی دکان کے پاس آیا اور اس کے مالک سے کہنے لگا کہ وہ اسے کچھ اینٹیں دے دے۔
تاکہ وہ اپنا گھر بنائے اور اس میں رہنے لگے۔ اس نیک دل انسان کو بکری کے بچے سے بہت ہمدردی ہوئی، کیونکہ آگے سردیاں آنے والی تھیں اور یخ بستہ ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ اس لیے اس نے بہت ہی آسانی سے اسے اینٹیں لے جانے کی اجازت دے دی۔ بکری کے بچے نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ ایک بہت ہی رحم دل انسان تھا اور بکری کا بچہ اس کی رحم دلی سے بہت متاثر ہوا۔ ارے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ مالک نے کہا۔ اس رات بکری کے بچے نے اینٹوں کا گھر بنایا۔ یہ گھر پہلے دونوں گھروں سے زیادہ مضبوط اور پائیدار تھا۔ بکری کا بچہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ گھر اب پہلے گھروں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے، اس لیے اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ تبھی وہ کالا شیطان پھر سے وہاں پر آ گیا۔ باہر آؤ، باہر آؤ۔ وہ پھر سے چلایا۔ اب کی بار اس نے مکہ مارا لیکن کچھ نہ ہوا۔ بکری کے بچے نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا کہ جہاں بھیڑیا آ کر کھڑا ہو وہاں اس نے بہت سا بارود دبا دیا تھا۔ اب وہاں پر بھیڑیا کی جلتی ہوئی لاش تھی اور بھیڑیا وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلا تھا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ بکری کے بچے نے یہ بارود کہاں سے لیا؟ ارے وہ تو یہ بارود اینٹوں کے مالک سے لے کر آیا تھا۔ اس طرح بکری کے بچے نے اپنی عقل مندی اور ہوشیاری سے اس خونخوار بھیڑیے سے اپنی جان چھڑوائی اور ہنسی خوشی اس مضبوط گھر میں رہنے لگا۔ تجھے کتنی دفعہ کہا ہے صبح ہی صبح کام پر چلی جایا کر، اپنی منحوس شکل نہ دکھایا کر مجھے، مگر تو ہے کہ کسی کی بات نہیں مانتی۔ پتہ نہیں کیوں تیری ماں تجھے پیدا کر کے خود تو مر گئی اور ہمارے گلے تیرے جیسی مصیبت ڈال گئی۔ پتہ نہیں میں تجھے کیسے برداشت کرتا ہوں۔ جا چلی جا، اپنا کما اور خود کھا۔ میرا تو ذرا دل نہیں کرتا کہ میں اسے دیکھوں بھی۔ کیوں صبح صبح شکل دکھا گئی ہے یہ اپنی؟ دیکھ بیٹا، تو اپنے بچوں کا دھیان نہیں رکھ سکتا تو میں کیوں رکھوں؟ خاص طور پر یہ جو تیری لڑکی ہے، یہ تو مجھے بالکل نہیں پسند۔ کماتی ہوگی اور خود کھا لیتی ہے، ہمیں کیا لا کر دیتی ہے یہ؟ اماں جی بس کچھ ہی عرصہ اور برداشت کر لیں اس کو، جلد ہی میں اس کی شادی کر دوں گا اور اسے اس گھر سے چلتا کروں گا۔ میں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو۔ اس کی ماں مرتے ہوئے ساتھ اس کو بھی لے جاتی تو ہماری زندگی سکون میں رہتی۔ ارے بیٹا کچھ تو دھیان کر تو، تیرے بیٹے کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، کہاں گیا کہاں سے آیا اور کیا کرتا رہتا ہے، مگر لختے جگر ہے وہ میرا، میں تو اس کی خدمت کرتے نہیں تھکتی۔ میں نے تجھے پہلے ہی کہا ہے زمین اس کے نام کر دے۔ اماں جی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی زمین اپنے بیٹے کے نام کر دوں۔ اچھا خاصا کاروبار بھی ہے میرا اور زمین بھی ہے، میں سب کچھ اس کے نام کر دوں گا۔ ارے راجو کہاں سے آ رہا ہے بیٹا تو؟ شام ہو گئی، صبح سے تو گیا ہوا ہے، کہاں پہ تھا؟ کچھ کھایا بھی تو نے؟ ارے رو کیوں رہا ہے؟ کچھ تو بتا بیٹا، کیوں رو رہا ہے تو؟
अरे अरे चुप हो जा, क्यों रो रहा है ये बता मुझे। क्या परेशानी है बेटा, कुछ तो बता दे। मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रहा था। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि मुझे बर्गर खिला दें या फिर पिज्जा, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। मुझे घर के खाने नहीं खाने। मैंने आपसे कहा है मुझे बर्गर या पिज्जा ला कर दें, तो इसका मतलब है मैं वही खाऊंगा, मैं कुछ और नहीं खाऊंगा। शाम हो गई है, अब मुझे घर को जाना चाहिए। आज जो 4 पैसे कमाए थे उसके भी मैंने और गुब्बारे ले लिए हैं। अम्मा जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपनी जमीन बेटे के नाम लगा दूंगा और इस मनहूस को तो कुछ भी नहीं दूंगा। लो, आ गई। अब देखो इसका तमाशा। पता नहीं ये वहां क्यों नहीं रह जाती जहां ये गुब्बारे बेचने जाती है। आ गई हो तो सर पे क्या खड़ी हो, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों खड़ी हो यहाँ पर? अम्मा जी इसको लेकर जाएं, मुझे नहीं पता। इसको अंदर लेकर जाएं और मेरी जान छुड़वाएं इससे। क्या मुसीबत पाल ली है मैंने। मुझे चाहिए था मैं पैदा होते ही इसका गला दबा देता। देख लड़की, सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, इन्हें धो, किचन सारा साफ कर, उसके बाद घर की सफाई कर, उसके बाद जाकर सोना। ये ना हो कि पहले ही सो जा। अम्मा जी मेरी बात सुने, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। आज मैंने जो बचत की थी उसके मैंने और गुब्बारे ले लिए हैं, इसलिए मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा, तो मैंने खाना नहीं खाया। बराए मेहरबानी मुझे कुछ खाने को दें। अरे चल चल, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, जो था वो मैंने खा लिया और तेरे बाप को दे दिया। तेरे लिए कुछ नहीं है। कितनी दफा कहा है, जहाँ जाती है वहां से खा के आया कर। अम्मा जी मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और हाँ, मैंने किचन और सहन भी साफ कर दिया है। आप बराए मेहरबानी अब मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है। मैं क्या खाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं पड़ा तेरे लिए। जा चली जा, और अगर तेरी इन बर्गरों पर नजर है तो भूल जा इसको। अरे अरे मेरे बर्गर कोई भी नहीं खाएगा, मैं साफ बता रहा हूँ। और तू मुझे अपनी शक्ल ना दिखा, चल चली जा यहाँ से। क्यों यहाँ पे आके खड़ी है हमारी शक्ल देखने और मेरा बर्गर हड़पने के चक्कर में है तू? मुझे तेरी सारी समझ है, जा चली जा। आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ रहा है, ना जाने और कितनी रातें मुझे भूखा सोना पड़ेगा। काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती। आपने मुझे एक बर्गर दिया और साथ में कुछ फ्रेंच फ्राइज, लेकिन मैं कल पिज्जा खाऊंगा, मैंने आपसे साफ साफ कह दिया है। अरे ये तू क्या बातें कर रहा है बेटे? मेरी बात ध्यान से सुन लड़की, मैं आज जरा मार्केट तक जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। घर के सारे काम निपटा लेना तू, और उसके बाद ही कहीं जाने का सोचना। बल्कि रहने दे, आज तू काम पर ही मत जा, समझ गई तू? निगोड़ मारा, रिक्शे वाला मार गया मुझे। बड़ी सख्त दर्द हो रही है, बस घर पहुंच जाऊं किसी तरह। बड़ी दर्द है भाई। अरे लड़के मेरी बात सुन, मुझे कोई दवाई ला दे, मेरी बड़ी सख्त दर्द हो रही है, इतनी जबरदस्त चोट लगी है मुझे। अरे अरे मेरी बात तो सुन, अरे कोई दवाई ला दे, कुछ तो ला दे मुझे, मेरी तबीयत खराब हो रही है। कितना बदतमीज हो गया है ये।
खड़े होके मेरी बात तक सुनना पसंद नहीं करता। अरे बेटा, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया। मैं तो तुम्हारे पर जुल्म ही करती रही, मगर तुमने मेरी खिदमत की और मेरा इतना ख्याल रखा। और वो राजू ने तो मुझे दवाई तक लाकर देना पसंद नहीं की। अम्मा जी, आप परेशान ना हो, आप मेरी दादी हैं, मैं क्यों आपकी खिदमत नहीं करूँगी? अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपकी खिदमत करूँगी। बेटा सुन ले जरा तू, ये जो तेरा लड़का है इसने तो मुझे इतनी जहमत नहीं की कि दवाई ही ला दे, और तेरी बेटी उसने मेरी इतनी खिदमत की है कि मैं उठ के चल फिर सकने के काबिल हो गई हूँ। तू समझा ले इसको, आ गया है ये। हाँ अम्मा जी, मैं करता हूँ, इससे बात करता हूँ। अरे बेटा देखो, दादी की खिदमत करते हैं, इस तरह नहीं करते। दादी ने तुझे कितने लाड प्यार से पाला है और तू है कि उसकी बात सुनने का रवादार नहीं है। अरे बेटा उसकी बात सुन और मान भी। मैं किसी की बात नहीं मानता, ना किसी की मैं खिदमत करना चाहता हूँ। मैं तो बल्कि आप दोनों को ये कहता हूँ कि ये जमीन और घर मेरे नाम हो गया है। आप दोनों दफा हो जाए मेरे घर से, निकल जाए यहाँ से। नाम है? अरे ये क्या, तुझे मैंने अभी अपनी जमीन नाम नहीं लगाई, तू किस चक्कर में पड़ गया? तू तो हमें घर से ही निकालने पे तुल गया। तू जाएगा इस घर से, मैं नहीं जाऊंगा इस घर से। अम्मा जी, इससे बेहतर तो हमारी बेटी ही थी जिसने हमारी खिदमत की और कभी हमारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की। अरे ये लड़का तो बड़ा ही बदतमीज निकला, जिसने हमारी खिदमत तो दूर हमें घर से निकालने पर तुल गया। शुक्र है मैंने जमीन इसके नाम नहीं लगा दी, मकान इसके नाम नहीं लगा दिया। बहुत बड़ी भूल हो जाती मुझसे अगर मैं इसके नाम जमीन लगा देता। शुक्र है मुझे ऊपर वाले ने बचा लिया और मेरी आंखें वक्त पर ही खोल दी। मैं तो बेटी को बुरा ही समझता रहा, मगर मुश्किल वक्त में वो ही हमारे काम आई। ओह राजू, निकल जा तू इस घर से। अब मैं तुझे इस घर में 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तू अपनी दादी के साथ ऐसा सलूक कर सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकता? इसलिए मैं तुझे इस जमीन से बेदखल करता हूँ और सारी जमीन अपनी बेटी के नाम लगाता हूँ, और ये घर बार भी सब कुछ मैंने उसको दे दिया। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा ये मकसद नहीं था। आप गलत समझे, आप गलत समझे पिताजी, आप गलत समझे। अरे नहीं, निकल जा तू इस घर से, अब मैं तुझे नहीं रखूंगा यहाँ। सही कहते हैं सियाने कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, अगर वो नेक निकले तो।